الحسن والحسین ابی الزہراء محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو افضل الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات پڑھ لیں محمد اہل بیت صلوات کا پڑھنا عادت نہیں بلکہ عبادت ہے، کر سمجھ کر نہیں بلکہ فرض سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مجلس کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں، میرا کریم اللہ میرے بھائیوں کے لیے فرشی عذاب بچائی اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے، ان کا یہ خرچ اخراجات بارگاہ مولا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے، یہ خرچ اخراجات کرنے کے بدلے مولا ان کو رزق کثیر عطا فرمائے، ان کے بچوں کی زندگیاں مولا دراز فرمائے، پڑھنے والوں کی پڑھائی مجھ حقیر کی حاضری بارہ مولا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ آغاز مجلس ہے، دعا مانگنے لگا ہوں، آمین ضرور کرنا۔ میرے اللہ ہمیں معرفت امام نصیب فرما، میرے اللہ بعد معرفت ہمیں امام کی نصرت کرنا نصیب فرما، میرے اللہ بعد نصرت ہمیں امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما، میرے اللہ بعد شہادت ہمیں امام کے ابا و اجداد کی شفاعت نصیب فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ اگر یہ دوست ادھر آ جائیں، پہلے تھوڑے کام ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ آغاز مجلس ہے اور اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے یہ قلت یا کثرت پہ یقین نہیں رکھتا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی کہ تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں، یہاں خلوص والے ہوں تو 72 لاکھوں سے جیت جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیونکہ آغاز ہو گیا ہے مجلس کا اور میرے بعد ملک پاکستان کی نامور ہستی قبلہ حضرت حسین شیرازی صاحب ممبر پہ موجود ہیں اور پڑھنے والے سارے احباب پہنچ چکے ہیں، تو سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ بس آغاز مجلس ہے، میں انشاءاللہ جتنی دیر میری ڈیوٹی ہے کوشش کروں گا کہ ایسے آپ کو سبق سناؤں جیسے شاگرد استادوں کو سناتے ہیں۔ اللہ پاک میں نے آپ سب کے سامنے، چونکہ میں اکثر ایک فکرہ کہتا رہتا ہوں، چونکہ میرا گھر ہے روز آتا ہوں، ایک فکرہ جو میں ہر مجلس میں کہتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں کہ مولوی کا کام ہے لڑانا، سید کا کام ہے ملانا۔ مولا کو سلام، اللہ پاک آپ کو سلام۔ اور میں ہر مجلس میں خصوصاً اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آؤ مجلس حسین میں آ جاؤ۔ یہ جو حسین کی مجلس ہے، حسین نہ شیعہ کا ہے، حسین نہ سنی کا ہے، حسین نہ اہل حدیث کا ہے، میرا حسین وہ ہے جو ہر بات ضمیر کا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، حسین کو ماننے کے لیے بات ضمیر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ شیعان حیدر قرار کے لیے یہ اعلان مجلس کا ہے، جیسے اعلان ہوتا ہے کہ مدرسے میں سارے جائیں، سکول میں سارے جائیں، سکول میں جانے کے لیے شیعہ سنی نہیں دیکھا جاتا، طالب علم دیکھا جاتا ہے۔ یہ اگر کوئی سڑک ہے، سڑک پہ چلنے کے لیے یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ شیعہ چلے یا اہل سنت چلے یا دیوبندی چلے یا اہل حدیث چلے، سڑک پہ چلنے والا مسافر کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم سڑک کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے،
جس طرح ہم سکول کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے، یا کسی اسپتال میں چلے جائیں، اسپتال میں یہ نہیں ہوتا کہ شیعہ آئے، سنی آئے، اہل حدیث آئے، بلکہ ہر مریض ہے، جو بھی مریض ہے وہ یہاں آئے۔ تو جس طرح ہر مریض ہسپتال سے شفا یاب ہوتا ہے، یہ وہ ہسپتال ہے جہاں سب سے پہلے فطرس کو شفا ملی تھی۔ اللہ کرے مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں روح کو شفا ملتی ہے، یہاں آ جائیں، یہ حسین کا دربار ہے، یہاں آئیں اور حسینیت کو سنیں۔ ہم یہاں بھی جاتے ہیں، سوال ہوتا ہے کہاں جا رہے ہیں، جواب آتا ہے مجلس حسین سننے۔ وہ جو ہے نا آپ لوگوں کیا جواب آتا ہے؟ مجلس حسین سننے۔ جب ہم مجلس میں جاتے ہیں، پڑھنے والا قرآن کی آیت پڑھتا ہے، سنانے والا نبی کی نعت سناتا ہے، سنانے والا علی کا قصیدہ پڑھتا ہے، سنانے والا اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے، سنانے والا اصحاب کی مدد کرتا ہے، سنانے والا نماز روزہ حج زکوٰۃ بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں، پھر ہوتی ہے مجلس حسین۔ اللہ کرے آپ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہوتی ہے قرآن کی تلاوت، ہوتی ہے نبی کی نعت، ہوتا ہے علی کا قصیدہ، پڑھے جاتے ہیں نماز کے فضائل، بتایا جاتا ہے حج، بتائی جاتی ہے زکوٰۃ، ہوتی ہے مجلس حسین۔ بھائی حسین کی مجلس ہے، مطلب کیا ہے؟ حسین کو سمجھنا ہے تو مولوی کے پاس نہ جانا، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اہل سنت تھا اہل سنت تھا حسین والا۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، تھا اہل سنت تھا حسین والا، اجمیر شریف سے بول پڑا دین است حسین۔ اللہ کرے مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اجمیر سے بول پڑا دین است حسین، جسے تم دین کہتے ہو وہ تو حسین ہے۔ تو اب جو نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ دین میں ہے تو یہ حسین ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا، یہ حسین ہے۔ اور جو حسین کا دربار ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے اطیع اللہ، میں نہیں دیکھ رہا کہ آپ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ سب لوگ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب جو اللہ کو مانتا ہے اس سے اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کر۔ اللہ کرے آپ سمجھ، کیا کہہ رہا ہے؟ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ مولا کو سلام۔ آپ کیسے اطاعت کرو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں حدیث نہیں، روایت نہیں، بلکہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اطیع اللہ، اطاعت کرو مجھ اللہ کی۔ بھئی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی مرضی، کسی کی منشا کے مطابق جو عمل بجا لایا جائے اسے اطاعت کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی مرضی، کسی کی منشا کے مطابق جو عمل کیا جائے اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اب اطاعت کس کی؟ اطاعت ہے اللہ کی۔ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ اطاعت کس کی؟ اطاعت ہے اللہ کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اطیع اللہ، میری اطاعت کرو۔ بھئی ہمیں کہہ رہا ہے نا، قرآن کو ماننے والوں کو ہی کہہ رہا ہے نا کہ اطیع اللہ، میری اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب سارے مسلمان اللہ کی اطاعت میں مل کر خدا کی اطاعت کرتے ہیں، اختلاف کوئی نہیں، کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، جو بھی مسلمانوں کا مسلک ہے وہ اللہ کی اطاعت اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے۔ چونکہ یہاں ملانے کی بات ہے، آگے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔
اب اگر آپ سمجھے تو میرے فکر میرے رسول کی بھی اطاعت کرو. اب اللہ کی اطاعت میں تو ڈفرنس کوئی نہیں, رسول کی اطاعت میں بھی مسلمانوں میں ظاہراً فرق کوئی نہیں. میں نے کہا ہے ظاہراً کوئی فرق نہیں. رسول کی اطاعت میں بھی اگر کہیں پہ آ کے اختلاف ہے چھوٹا موٹا تو ہے اولي الامر کی اطاعت. اب اللہ کی اطاعت کیسے کرے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے بات اب تک پہنچانے کے لیے. بھائی اللہ کی اطاعت کیسے کرے سوال ہے نا, پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کی اطاعت کرنی ہے. ہم سب توت والے جہاں بیٹھے ہیں پنڈی گھیٹ کے علاقے سے لوگ آئے ہوئی ہیں. بھائی اللہ میرے اللہ تیری اطاعت کیسے کریں؟ یا تو اللہ خود آ کے ہمیں بتائے تو جو ہے, یا تو اللہ ہمیں آ کے بتائے توت والو یہ میری مرضی ہے, یہ میری منشا ہے, اس کے مطابق عمل کرو. وہ اللہ ہم تک آتا نہیں. اللہ کرے پتہ نہیں ادھر تلگنگ ڈھلال میں تو نہیں آتا, پتہ نہیں ادھر کسی کے پاس شاید آتا ہو. بھائی اللہ کسی کے پاس آتا نہیں, اللہ نہیں آتا تو ہم چلے جائیں, ہم کہیں میرے اللہ تیری کیا مرضی ہے, تیری کیا منشا ہے. ہم اللہ کے پاس جائیں تو واپس آ نہیں سکتے. اب وہ ہم تک آتا نہیں, ہم جائیں تو واپس نہیں آ سکتے. اللہ کی اطاعت کریں تو کیسے کریں؟ شاید اللہ اس ڈر سے, اس خوف سے, اس خدشے سے, اس اندیشے سے ہمارے پاس نہیں آتا کہ میں نے جب بھی ان کے پاس کسی کو بھیجا ہے اپنی مرضی بتانے کے لیے, اپنی منشا سنانے کے لیے, ان کم بختوں کی عادت ہو کہ یہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ہم جیسا ہے. قبلہ کی آمد پہ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں. قبلہ جادو بھائی اللہ کسی کے پاس آتا نہیں, اللہ نہیں آتا تو ہم چلے جائیں. کرنی جو اطاعت ہے, لڑائی تو ہے کوئی نہیں. بھائی دین لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے, دین اطاعت کا نام ہے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے. پالنے والے تیری اطاعت کیسے کریں؟ اب ہم اللہ کے پاس جائیں تو واپس نہیں آتے, وہ اللہ ہم تک آتا نہیں, بات ہی ختم. وہ ہم تک آتا نہیں, ہم جائیں تو واپس نہیں آتے. بھئی اطاعت کریں تو کیسے کریں؟ اب میں نے, اللہ نے کہا پریشان نہ ہو, میں تجھے جانتا ہوں تو انسان ہے, میں نے تیرے لیے ایک کتاب بھیجی ہے جسے کہتے ہیں قرآن. قرآن کو پڑھ, تیرے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. قرآن کی تلاوت کر, تیرے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. میں نے اس مسئلے پر جب قرآن کی تلاوت کی, قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک اگر مجھے آیت ملی تو صرف ایک. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ اگر مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے پہلے میرے محمد کی اطاعت کر. اگر میری اطاعت کرنی ہے پہلے میرے محمد کی اطاعت کر. اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ مسجدوں میں اللہ کے نعرے لگانے سے خدا نہیں ملتا, محمد کے قدموں پہ سر جھکانے سے خدا ملتا ہے. ٹھیک, اب ایک اطاعت اللہ کی, کیونکہ میرا ٹائم بالکل کلوز تھا تو میں نے اپنا موضوع کلوز کر دیا. ایک اطاعت اللہ کی, ایک اس کے رسول کی. اب جو تیسری اطاعت ہے جس میں مسلمان آپس میں تفرقہ ڈالتے ہیں وہ ہے اولی الامر کی. کیونکہ میں تو سید ہوں, میں کہتا ہوں سید کا کام ہے ملانا, میں تو ماننے کا عادی ہوں. میرے دوست کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد وقت کا حاکم ہوتا ہے. اگر اب میری بات پہنچے تو ہم شیعان حیدر اقرار کہتے ہیں نہیں نہیں وقت کا حاکم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں چلو ہم تو ماننے کے عادی ہیں, مان لیتے ہیں. اگر کوئی میرے سنت بھائی بیٹھا ہے, ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. بھائی اولی الامر وقت کا حاکم ہوتا ہے. چلو چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے, تاریخ اسلام کو چھوڑے,
آئے تھوڑی سی تاریخ پاکستان پہ ہی بحث کر لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اولی الامر کی اطاعت کرو. میری بات وہ سمجھے گا جب بزرگ ہوگا. اللہ قرآن میں کہہ رہے اولی الامر کی اطاعت کرو. تم نے اولی الامر کو پھانسی دے دی. کوئی بندہ سمجھے مولا کو سمجھے, مولا کو سمجھے. اللہ کہہ رہے اولی الامر کی اطاعت کرو. تم نے اولی الامر کو پھانسی دے دی. بھائی پھانسی کیوں دی؟ جی وہ نیک نہیں تھا, جی وہ شریف نہیں تھا. چلو ہم تو ماننے کے عادی ہیں, تو جو ہے کہ نہیں. بھائی بھٹو کی بات کر رہا ہوں. تم نے پھانسی دے دی, وہ نیک نہیں تھا. چلو وہ تو نیک نہیں تھا. اس کے بعد جو حضرت آئے ان سے زیادہ بڑا بھی کوئی نیک مل سکتا تھا. پر اللہ نے بتا دیا اے دشمن علی, دنیا میں جتنی مرضی تو علی سے دشمنی کر لے, پر جب مرے گا نہ تجھے زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا. مولا کو سلام, مولا کو سلام. پہلی عطا اولی الامر کی. پہلے کو آپ نے پھانسی دے دی, زیادہ 5 منٹ. پہلے کو آپ نے پھانسی دے دی. بھائی پھانسی کیوں دی؟ بھائی وہ نیک نہیں تھا. چلو وہ نیک نہیں تھا تو اس کے بعد جو حضرت آئے ان سے بڑا کوئی نیک مل سکتا ہے. چلو اس کو بھی چھوڑو, وہ شریف نہیں تھا. جو بندہ ابھی بھی پریشان بیٹھا ہے وہ میری طرف دیکھے, وہ شریف نہیں تھا. چلو اس کے بعد تو شریف آیا, اس کے بعد تو شریف آیا. آپ اس کی اطاعت کر لیتے. چلو اس کی بھی اطاعت نہیں کی. چلو چھوڑو, اس کے بعد وہ تو شریف تھا, اس کے بعد مشرف آ گیا. تو آپ نے اس کی بھی اطاعت نہیں کی. چلو اس کی بھی نہیں کی. اس کے بعد ایک زرداری سب پہ بھاری, آپ اس کی اطاعت کر لیتے. آپ نے اس کی بھی اطاعت نہیں کی. اس کے بعد چلو چھوڑو. چلو اب تو تبدیلی آ گئی ہے, مزے لوٹ رہے ہیں نا سارے تبدیلی کے. چلو اب تو آپ خود تبدیلی لے کے آئے ہیں, اب اس کی اطاعت کر لو. اب اس کے خلاف یہ روز روز جلوس کیسے, اس کے خلاف روز روز دھرنے کیسے؟ دھرنے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اولی الامر وقت کا حاکم نہیں ہوتا. اگر اولی الامر وقت کا حاکم ہوتا آپ اس کی اطاعت کرتے. آپ کا اطاعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اولی الامر وقت کا حاکم نہیں ہوتا. تو آؤ جہاں جہاں تک شبر نقوی کی آواز جا رہی ہے, شبر نقوی تمہیں بتانا چاہتا ہے اولی الامر وقت کا حاکم نہیں ہوتا. ہم شیعان حیدر کرار اولی الامر اسے مانتے ہیں جس کا اللہ انتخاب کرے اور محمد اعلان کرے. مولا کو سلام. ہم اولی الامر اسے مانتے ہیں جس کا اللہ انتخاب کرے اور مصطفیٰ اعلان کرے. بس میری حاضری ہو گئی. پڑھنے والے کافی اباب ہے, شاہ صاحب کو بھی جلدی ہے, تو میں اپنے 4 یا 5 منٹ پچھلے آنے والے کے لیے چھوڑ رہا ہوں. مسائب میرے بعد آنے والے بھائی پڑھیں گے. بس سب کی دعا کے ساتھ نعرے لگوا کے میں ممبر چھوڑنے لگا. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, علی مولا. بہت خوب سید, بہت خوب, بہت خوب. بآواز بلند صلوات.